بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے، بے قیادت زندگی اچھی نہیں، بے قیادت زندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی میں موت ہونی چاہیے، زندگی ہی زندگی اچھی نہیں، زندگی ہی زندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ موت پر بھی موت آنی چاہیے، موت پر بھی موت آنی چاہیے، اس کی دائم زندگی اچھی نہیں، اس کی دائم زندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ روئے خندہ قلب گر یعقوب ہے، روئے خندہ قلب گر یعقوب ہے، خندگی ہی خندگی اچھی نہیں، خندگی ہی خندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگیے پھر مانگیے پھر مانگیے، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں، مانگ میں شرمندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ معصیت میں شرم ہونی چاہیے، معصیت میں شرم ہونی چاہیے، شرم میں شرمندگی اچھی نہیں، شرم میں شرمندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ معصیت سے زندگی نمکین ہے، معصیت سے زندگی نمکین ہے، صرف پھیکی زندگی اچھی نہیں، صرف پھیکی زندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ رہتے ہیں پوشیدہ اصحاب کمال،
رہتے ہیں پوشیدہ اصحاب کمال، ہر جگہ تابندگی اچھی نہیں، ہر جگہ تابندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں، برمحل تابندگی ہے بندگی، برمحل تابندگی ہے بندگی، بے محل تابندگی اچھی نہیں، بے محل تابندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ نفس و دل کچھ پاک کر لیجے غلام، نفس و دل کچھ پاک کر لیجے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حاضرین، ابھی آپ حضرات نے کتابی تعلیم کے بعد حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم نصیحت سماعت فرمائی، جس میں پہلی اور آخری نصیحت اس وقت مذاکرے میں آپ کے سامنے لانے کا خیال یہاں پہنچ کر اس نظم کو سنتے ہوئے آیا۔ پہلی بات تو حضرت نے یہ ارشاد فرمائی کہ اپنی زندگی کا ایک اصول ہونا چاہیے، ایک اس کی بنیاد ہو، اس کا ایک قاعدہ ہو، اس کی ایک ترتیب ہو۔ اصول اصل سے جڑ کے معنی میں، بنیاد کے معنی میں، اور دوسرے یہ ہے کہ اس چیز کو انجام دینے کے لیے جو قواعد مقرر ہوتے ہیں، شرطوں کی صورت میں جو ہوتے ہیں، ان کو بھی اصول کہتے ہیں۔ جیسے اسلام کی بنیاد یا اصولی چیزیں 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اصول ہیں اس کے۔ اب کلمے کی تفصیلات میں 77 شاخیں، نماز کی تفصیلات میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں۔ روزے کی تفصیلات میں مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ باقی رہتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کون سے وقت تک روزہ ہے، کن دنوں میں فرض ہے، کن دنوں میں مستحب ہے، کن دنوں میں منع ہے، کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، یہ سب تفصیلات ہیں۔ زکوٰۃ ہے، ایک اصولی چیز ہے، کس پر فرض ہے، کتنی مالیت پر فرض ہے، کیسی مالیت پر فرض ہے، کس کو دی جا سکتی ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ حج بھی ایک اصولی چیز ہے، لیکن اب اس کے احکام ہیں، اس کے لیے احرام ہو، اس کے لیے طواف ہو، اس کے لیے سعی ہو،
اس کے لیے وقوف منا ہو، اس کے لیے وقوف عرفات ہو، اس کے لیے وقوف مزدلفہ ہو، اس کے لیے رمی جمار ہو، اس کے لیے قربانی ہو، اس کے لیے حلق ہو، پھر حالت احرام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، طواف میں کتنے چکر لگانا آپ کو ضروری ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، طواف میں سینہ تان کی کتنی چکروں میں چلنا ہے، کتنی چکروں میں نارمل چلنا ہے، سعی میں کہاں سے شروع کرنا ہے کہاں ختم کرنا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں، یہ سب ایک ہی چیز میں پھر سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہماری زندگی کا اصل کیا ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے واسطے ہم نے کیا قواعد اور کیا شرائط مقرر کر رکھے ہیں، تعین ہونا چاہیے۔ کوئی اصلی نہیں ہے، کوئی اس کی جڑ نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، کبھی بنیاد بنا دیے لذات کو، کبھی بنیاد بنا دیے خواہشات کو، کبھی بنیاد بنا دیے زیادہ کمائی کو، کبھی بنیاد بنا دیے کرسی کو، کبھی بنیاد بنا دیے اقتدار کو، بس اسی کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ بس میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ میری بستی میں میرے سے بڑا مالدار کوئی نہیں رہا، یہ بنا کے رکھتے۔ میں تو بس یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ میرے کو مل جائے۔ میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ جو میری خواہش ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ اصل زندگی تھوڑا ہی ہے، اصل زندگی تو ابدیت ہے، زندگی کی اصل بندگی۔ اب بندگی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے واسطے کچھ قاعدے ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ شرطیں ہیں، اس کے بغیر زندگی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں بے اصولی زندگی اچھی نہیں۔ پڑھنے والے بھی اشعار سمجھنے کی کوشش کرنا، کوئی اصول ہے نا، ضابطہ ہے، کوئی قاعدہ ہے نا، قانون۔ کماؤں کیسا کھاؤں کیا، جی بس یہی ہے اصول ہمارا۔ اور کماؤں کیسا اور پہنوں کیا، کماؤں کیسا اور پھروں کون سی گاڑی سے، کماؤں کیسا اور میرا گھر کیسے بننا چاہیے، یہی اصول بنا کے رکھ لیے لوگ۔ یہی اصول حکومت کے پاس بھی ہے۔ دنیا میں جو حکومت ہے ان سب کا اصول یہ ہے، کیا روٹی کپڑا اور مکان، اس کے اصول بنا کے رکھ لیے بس۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں، زندگی گزارنے کا قاعدہ قانون ہونا چاہیے، اور وہ نہیں ہونے کی وجہ سے جو کبھی کبھار بندگی ہوتی ہے وہ بندگی کا محور وہی چیزیں رہتی جو بنا کے رکھے۔ نماز پڑھا تو روزی مل جائیں گی فراخی سے، فراخی کی روزی کے چکر میں نماز، ذرا اس کے قریب ہوں گا تو فائدے مل جائیں گے۔ اب اس سے جو تعلق ہو رہا وہ بھی غرض کے تحت میں ہو، اس کو منا لوں گا تو میرا کام ہو جائے گا، اس سے محبت نہیں رہتی، کام سے رہتی، غرض اس کو جا کے بناتا۔ پریشانیاں آ گئی زندگی میں، کوئی بھی بول دیتا خیر خواہی میں، ہمدردی میں، کچھ نہ کچھ بولنے کی عادت رہتی لوگوں کو، اس کے بغیر ہمدردی کا اظہار نہیں ہوتا۔ اس واسطے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بولتا ہے تم بہت پریشان رہتے، تم فلانے کے پاس میں جا کے مرید ہو جاؤ، تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ اللہ کی محبت میں نہیں آتا، پریشانیاں ختم کرنے کے اس میں چکر میں آتے ہیں۔
تو اب جو کہا مانتا ہے یا جو جھکتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے کسی کے سامنے، وہ غرض کی وجہ سے کرتا ہے، محبت کی وجہ سے نہیں کرتا۔ تو ایسے ہی دین پسند طبقہ لا علمی کی وجہ سے بہت سارے عبادتیں کرتا ہے، اظہار بندگی اس سے ہوتا ہے، مگر اس میں محبت نہیں ہوتی۔ اسی کو حضرت فرماتے ہیں بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ جس کی بندگی کر رہے ہیں اس سے محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ ہے مسئلہ۔ جب پہچانتے ہی نہیں اللہ کو، جیسے کہنے والے نے کہا ہے کہ صاحب لاکھوں تیرے ماننے والے، کوئی نہیں پہچاننے والا، اس سے محبت ہی نہیں ہے ایسے بیچارے۔ بچہ دور ہو جائے غم سے نڈھال ہو جاتا، بیوی گھر کو چلی جائے کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا، نوکری چھوٹ گئی بولے اب خالی آخری سانسیں گن رہا ہوں۔ اللہ سے دور ہو گیا کبھی پریشان ہو رہا، اللہ سے دور ہو کے یا اللہ کو ناراض کر کے پریشان ہو رہا کبھی، اب نہیں اللہ سے دور کیسا ہوتا؟ اس کی نافرمانی کرے تو دور ہوتے جاتے، اب اللہ کی نافرمانی کر رہا پریشانی کچھ نہیں۔ محبت ہوتی تو ایسا کرتا، اور کیوں نہیں ہے محبت؟ اس واسطے کہ نہ اس کے احسانات کا احساس ہے، نہ اس کے انعامات کا ادراک ہے، نہ اس کی نوازشات کا پتہ ہے، نہ اس کے کمالات کی معرفت ہے، نہ اس سے اپنے تعلقات کی اہمیت ہے۔ محبت کیسا ہو جائیں گے بھائی؟ نہ اس کی یاد دل میں ہے، نہ ان کا نام جپتا ہے، نہ ان کا کلمہ دہراتا ہے، نہ ان کی باتیں سنتا ہے، نہ ان کی باتیں سناتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا اگرچہ یہ کسی غزل کی زمین پر لکھا گیا شعر ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کہتے کہتے۔ محبت تو پیدا ہوگی ان کے مبارک تذکرے سے، محبت پیدا ہوگی ان کے مبارک تذکرے کے سننے سے، محبت پیدا ہوگی ان کی یاد سے، محبت پیدا ہوگی ان کے احسانات کے اعتراف سے، محبت پیدا ہوگی ان کے قرب اور معیت کے احساس سے، محبت پیدا ہوگی ان کے سر سے لے کے پاؤں تک بخشے ہوئے انعامات اور نعمتوں کی بارش کے ادراک سے۔ اس کے بغیر محبت کیسے پیدا ہو جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے یا بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اسی کا ذکر زیادہ ہے۔ اب ذرا ہماری زندگی میں دیکھو کس کا ذکر زیادہ ہے؟ روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، ڈالر، ریال، یورو، ٹکا، یانگ، روپیہ، جس کی زبان پہ دیکھو یہ چیز، صبح سے لے کے شام تک وہی، وہ ہزار، وہ لاکھ، وہ کروڑ، جب دیکھو اس کا ذکر ہے۔ آج کتنے پیسے آئے، کل کتنے آئے تھے، آئندہ کل کتنے حاصل کرنا ہے، گھر میں کتنے ہیں، جیب میں کتنے ہیں، بینک میں کتنے ہیں، اس کا نہ کتنے ہیں، اس کا نہ کتنے ہیں، اس کا نہ کتنے ہیں، یہ چیز جب دیکھو اسی کا ذکر ہے۔ یہ چیز خرید رہا ہوں کتنے میں ملیں گی، کتنے میں بکیں گی، وہ چیز خرید رہا ہوں کتنے میں ملیں گی، کتنے میں بکیں گی۔ انہیں پیسے والا ہے، انہیں بہت مالدار ہے، بس پیسہ زیادہ نہیں ہے، پیسوں کا ذکر ہے نا ہر جگہ۔ عورتوں کا بھی حال ایسی چیز، پیسے کی تلیں وہ بولو،
یہاں کی میری سننے والی بہنیں تو ایسا نہیں بولتی ہوں گی، مگر کیا ہے کہ پھر بھی نہیں بول سکتی۔ صبح سے لے کے شام تک وہ پیسوں کا تذکرہ، سامانوں کا ذکر، مادی چیزوں ہی کا تذکرہ، کیا مطلب ہے؟ اس سے محبت زیادہ ہے، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اتنے پیسے مل رہے میرے کو، اس سے میرا کیسا کام بنے گا؟ یہ تو میرے 8 دن کا بھی خرچہ نہیں ہے، پورا 3 ہفتے اور کیسے گزاروں گا؟ 10,000 دے تو جی ڈرائیوری کر لو میری۔ بولے 10,000 میں کیا ہوتا صاحب؟ وہ تو میرے بیڑی سگریٹ کا خرچہ ہے۔ جب دیکھو چیزوں کا ہی تذکرہ، چیزوں کا ہی تذکرہ۔ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے بارے میں ہم نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ ان کے سامنے کسی آدمی نے دنیا کی مذمت کا ذکر کیا، ایسی ہے ویسی ہے، دنیا بہت خراب ہے جی، اس کی برائی میں ذکر کر رہا تھا کوئی آدمی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ ایسا دلچسپی سے تمہارا تذکرہ ہی تمہارے اندر دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ اللہ کا رسول کا دین کا تذکرہ کرنے کے بجائے تم اس کی مذمت بیان کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہے، کم از کم انہوں منفی رخ سے گفتگو کر رہا تھا تو یہ بولے، اپن لوگ مثبت رخ سے بولتے۔ ارے بھائی آج تو زندگی اس کی ہے جس کے پاس دنیا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس مال ہے، اس کی لائف ہے جی۔ اس کے بغیر نہ نائس ہے نہ وائف ہے، آرام نہیں، نائف اس کی بولتے ہیں، سکون ہی نہیں کرتا، وائف بھی نہیں ملتی، ملی بھی تو دنیا جہنم بنا دیتی ہے۔ ہمارے بابا بھی کس کو دے دی؟ فقیر کو اٹھا کے دے دی۔ ہر ایک کے دل پر، دماغ پر زر زن زمین سوار ہو گئی۔ اب زمین میں جاہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، زر میں دولت ہے، زن میں عورت ہے، یہی چیز سوار ہو گئی بس دنیا میں۔ اب اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، ان کی محبت ہے، کبھی ان کی بندگی چھوٹ جائے تو کبھی اضطراب اور بے چینی بے قراری ہے، کبھی ان کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی پریشانی ہے، کوئی ان سے دوری ہو جائے تو کوئی غم ہے۔ اسی کو کہہ رہے حضرت، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ اب بزرگان دین کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی 2 چیزیں درست کر رہے ہیں۔ زندگی اصول و ضوابط و قواعد کی روشنی میں گزارنے کے واسطے نظام الاوقات بناؤ۔ آپ کی صبح ایسی ہوگی، دوپہر ایسی ہوگی، شام ایسی ہوگی، صبح میں یہ کریں گے، دوپہر میں ایسا کریں گے، شام میں ایسا کریں گے، باہر جائیں گے تو ایسے رہیں گے، گھر میں رہیں گے تو ایسے رہیں گے۔ اپنے اذکار، اپنے معمولات، اپنے اعمال وغیرہ کے واسطے ٹائمنگ مقرر کر دو، تو اصولی زندگی سکھانے کے واسطے بولتے یہ سب چیزیں۔ اب ان آ کے بولتا بیچارہ، بولے سے تو کر رہا ہوں مگر پابندی نہیں ہو رہی۔ پابندی نہیں ہو رہی کا مطلب یہ ہے کہ نظام الاوقات بنایا ہی نہیں ہو۔ اچھا، اکثریت ایسی ہے کہ بنا لے سکتی ہے ان اوقات کو، بعض لوگ رہتے ہیں ان کے پاس میں اوقات بندی ذرا مشکل رہتی، اکثریت تو نہیں رہتی۔ نہ اس کے کوئی بڑے زیادہ کام ہوتے ہیں، نہ اس کے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں جی۔ اپنی بنانا چاہے تو 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب بنا سکتا ہوں، اور اگر اس میں کچھ اضافہ ہو تو ترتیب واری، ہفتہ واری بھی نظام العمل بنا سکتا ہے، وہ بناتا ہی نہیں۔
جیسے روزانہ کا آپ کا ایک وقت مقرر ہے کہ آپ فجر سے پہلے یہ کریں گے، فجر کے بعد میں یہ کریں گے، اس کے بعد میں سبزی ترکاری وغیرہ یہ لے کے آئیں گے، ناشتہ کریں گے، ڈیوٹی پہ جائیں گے، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے، ظہر عصر کے درمیان میں آپ کی یہ مصروفیت رہے گی۔ مگر ہفتہ واری نظام میں آپ اتنا تغیر کر لے سکتے کہ اتوار کے دن ظہر سے عصر تک بجائے میرے روز مرہ کے کام کے میں مجلس میں جایا کروں، تھوڑی سی تبدیلی ہوئی تو ہفتہ واری تبدیلی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن لکھ رہے تھے، روزانہ ان کے لکھنے کا وقت مقرر تھا۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ 11 بجے سے 12 بجے تک ان کا یہ کام تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے استاد محترم وہی ٹائم میں آ گئے جو ان کے تفسیر لکھنے کا ٹائم تھا۔ بیان القرآن بہت غیر معمولی تفسیر کی کتاب ہے اور بہت مختصر ہے، لیکن 10 تفسیروں کا خلاصہ ہے۔ اس کو سمجھنے کے واسطے بھی ذرا عقل بڑی ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ لکھ رہے تھے اسی ٹائم میں کسی دن ان کے استاد آ گئے، کسی نے بھاگ کے جا کے اطلاع دی کہ حضرت آپ کے استاد محترم تشریف لائے۔ فوراً انہوں نے قلم رکھا، دوڑتے ہوئے تشریف لائے، حضرت سے ملاقات کی، سلام مصافحہ کیا، بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت آپ تشریف لائے، میرے لیے بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی کہ آپ نے یہاں اپنے قدوم میمنت سے مجھے سعادتوں سے بہرور فرمایا۔ جملے سمجھ میں آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو موٹر سے مفہوم سمجھ میں آ رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو یہ وقت میرا چونکہ تفسیر کے لکھنے کا وقت ہے، پورا وقت تو نہیں لگاؤں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ناغہ نہ ہو جائے، اس واسطے صرف 1-2 لائن لکھ کے آ جاتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ لکھ کے آ جاؤ۔ پابندی ایسی ہوتی تھی، یہ ہے اصولی زندگی۔ اپنے پاس کیا دین کی بات سننے کے بعد سیاولت نہیں، ذرا مصروفیت ہے، ذرا یہ ہے، ذرا وہ ہے۔ کوئی جگری دوست آ گیا تو کہاں رہتے میں، چلو اپن چلیں گے، تم پھر کب ملتے۔ نکل گئے ڈھابے کو، جاتے ہیں ڈھابے کو، وہ ڈھابے کھول کے رکھے ڈھابے کو، آپ پہنچ رہے ہیں ڈھابا، اور وہ کیا کر رہا، وہ بول رہا ہے دھاوا۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ بھائی ایک ٹائم کا کھانا آپ 2-4 روپے میں گھر میں بیٹھ کے کھا لے سکتے تھے، اب وہاں جا کے 200-400 دینا ہے، آپ دھاوا نہیں ہے۔ 2-4 دوستوں بولے یار ڈھابے میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، 10,000 کا بل آ گیا، 5,000 کا بل آ گیا۔ آپ پہنچے ڈھابا اور انہوں نے کر دیا دھاوا۔ اب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اس واسطے بول رہا ہوں۔ ہمارے بڑے لوگ ہم بولتے تھے ہوٹلوں کو انہیں جانا جس کا گھر نہ ہو، جس کے گھر میں اس کے واسطے کھانے پینے کا کوئی نظم نہ ہو سکتا۔ سب کے گھر موجود ہے، سب کے گھروں میں بیویاں موجود ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے عورتوں کو شوہر کے لیے پکانے کو بڑی خوشی سے راضی ہوتی ہیں اور شوق سے پکاتی ہیں۔ آپ کیا کھائیں گے پوچھتی ہیں، آپ کو کیا پسند ہے پوچھتی ہیں، بڑی محبت سے پکاتی ہے، اور اگر دیندار ہے تو اللہ کا نام لے کے پکاتی ہے۔ ایسا پاک نمازی ہے، ایسے کہ کھانا چھوڑ کے آپ چلے جا رہے ہیں ان لوگوں کے پاس۔ مجبوری میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ ایک ٹائم کا کھانا ہفتے میں 1 مرتبہ کھا رہا پورا گھرانہ جا کے 15,000، آج سے 5 سال پہلے کی رپورٹ دے رہا ہوں، 4-5 سال پہلے کی، ایک وقت کا کھانا گھر کے پورے لوگ جا کے کھا رہے ہیں، بل کتنا رہا بولے تو 15,000 کا، اور پابندی سے ہر مہینہ ہفتے میں آ کے کھاتے بول کے ہوٹل والا بول رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 ٹائم کے کھانے کے 60,000 روپے جب اس کے خرچ ہو رہے ہیں، اب 1 لاکھ روپیہ جب تنخواہ ملیں گی تو کافی ہوتی بول کو سمجھتا۔
تنخواہ 1 लाख کی مل رہی ہے مول صاحب، مگر کام نہیں بن رہا، بولے ایسا بنے گا، لائف کا ایسا اسٹائل رہے گا تو بنے گا۔ یہ انگریزی بچے بازو بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، شاید ان کی توجہ کی برکت سے دو چار جو ہے وہ انگریزی لفظ نکل جاتے۔ بزرگان دین نے یہی کیا کہ 24 گھنٹے کی اپنی زندگی کا نظام العمل بناؤ، اور پھر اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، اللہ کی عنایات، اللہ کی مہربانیوں کو اس درجے سوچو، اس درجے بولو، اس درجے سنو، اور اس درجے اسے یاد کرو کہ اس کی محبت آ جائے۔ اور جب اس کی محبت آتی ہے تو پھر اس محبت کے نتیجے میں اس کو راضی کرنے کے واسطے آدمی جو عاجزی، انکساری اور خیر والے اعمال اپناتا ہے، یہ بندگی محبت والی بندگی۔ حضرت فرماتے ہیں بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ اس کی محبت آنے کے واسطے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک۔ ان میں سے ایک طریقہ ذکر حق کی کثرت، اس سے محبت آتی ہے۔ ایک طریقہ ان کی نعمتوں کا استحضار ہے، اس سے محبت آتی ہے۔ ایک طریقہ ان کے کمالات کا شعور ہے، اس سے محبت آتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ ثانی، وہ فرماتے تھے اگر کسی کے اندر کمالات معلوم ہوں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے اکثر لوگوں کو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، اکثر لوگوں کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، اکثر لوگوں کو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے، حضرت حسن بصری سے محبت ہے، حضرت جنید بغدادی سے محبت ہے، اور حضرت رابعہ بصریہ کی عظمت دل میں ہے، عقیدت دل میں ہے، حضرت سفیان ثوری کی، حضرت شبلی کی، اور بے شمار بزرگان دین کا جب کبھی بھی تذکرہ آتا ہے تو وہ کسی بھی نظریے کا حامل کیوں نہ ہو، اچھے آدمی تھے بھائی، مگر ان کے نام بھی یہ لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں بول کے اتنا تو بول دیتے، مگر ان کے بارے میں ایسا نہیں بولتے۔ کبھی ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، لیکن ان سے جو ہم کو تعلق ہے، محبت ہے، وہ ان کے ان کمالات کی وجہ سے جو ان کی زندگیوں میں پائی جاتی تھی۔ نہ ہم نے ان کی شکل دیکھی، نہ صورت دیکھی، ان کا جمال ہم نے نہیں دیکھا، مگر کمال ہم نے سنا، محبت ہو گئی۔ کسی کو آپ دیکھیں گے وہ احسانات بہت کرتا ہے، ہر غریب کی مدد کرتا ہے، ہر محتاج کا تعاون کرتا ہے، بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کی کفالت کرتا ہے، غریب بیماروں کا علاج کراتا ہے، بڑے دل والا ہے، بہت کھول کر خدمت کرتا ہے، اس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ کئی کو احسانات کی وجہ سے، کسی کا احسان سمجھ میں آتا ہے تو محبت ہوتی ہے، کسی کا کمال معلوم ہوتا ہے تو محبت ہوتی ہے، کسی کی خوبیاں معلوم ہوتی ہیں تو محبت ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے نہ اللہ جل شانہ کے کمالات پر غور کیا، نہ ان کے احسانات کا اعتراف کیا، نہ ان کی خوبیوں کو جانا اور پہچانا، ایسی صورت میں محبت کیسے ہوگی ان سے؟ یہی کام کرتے بزرگان دین معرفت الہیہ کا۔ 2 چیزیں سکھاتے ہیں لوگ، ایک زندگی قواعد و ضوابط کی روشنی میں ہو، اور دوسرے جو بھی بندگی والے اعمال ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کریں۔ زبردستی کا کام سمجھا جاتا ہے، مگر اس سے گہرا تعلق نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کے 2 بچے ہیں، ایک بچے سے بولے بیٹا پیاس لگی پانی لا، بڑا تھا وہ، کیا بول رہا، ہمیشہ میں کچھ لاؤ بولتے، کاما میں کچھ لگاتے، کوئی بھی دیے کہ گھر میں دوسرے بولنے کے واسطے، جب دیکھو میرے کچھ بولتے، سستی سے کاہلی سے اٹھا پاوا بول رہے ہیں ملک، گیا پاؤں آہستہ آہستہ ڈال لیتے ہوئے ایسا جیسے فیل پا ہوں۔
شلپا جانتے نہیں جانتے؟ تم لوگ سامنے کیوں بیٹھتے ہو؟ جی میں تشریح کرنے کے واسطے پوچھ رہا ہوں ان سے، آپ سے وضاحت طلب کرنے نہیں پوچھ رہا، توجہ دلانے پوچھ رہا ہوں۔ ایک بیماری ہوتی، وہ بیماری کی وجہ سے پاؤں سوجنا شروع ہو جاتے، خاص طور سے تلوے کے پاس سے لے کے گھٹنے تک بہت لوگوں کو، اور ران پوری بھی بعض لوگوں کی ایسے موٹے موٹے پاؤں ہو جاتے، اسے اٹھتا ہی نہیں، پاؤں ہی نہیں اٹھتا، ایسی بیماری ہو جاتی تو نہیں اٹھ سکتا۔ مگر یہ بچہ جو گھر میں جا سکتا، مشکل سے جا رہا، پاؤں وزن ہو گیا اسے جانے کے واسطے۔ پہلے تو گڑ گڑا لیا، میں کچھ بولتا ہے ملک، اب ہم وہ تو نہیں بولتے اللہ میاں کو، کیا بولتے ہیں؟ مول صاحب ان سے پوچھتے ہیں، یہ 5 وقت کی نماز کئی کو ہے جی؟ انہیں جیسے بولا تھا میں کچھ بولتے ہیں بول کے، ہم لوگ ان کو بول رہے ہیں میرے کچھ پڑھو بولتے ہیں 5 ٹائم نماز۔ اسی وقت میں بازو میں بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا تھا، اسی کا بیٹا، بابا کی زبان سے سنا بیٹا پیاس لگی پانی چاہیے، تو مخاطب تو کیا اپنے بڑے بیٹے کو، یہ اٹھ سکتا ہے، جا سکتا ہے، لا سکتا ہے، حفاظت سے میرے پاس پانی پہنچا سکتا ہے۔ اب اس کے پوچھنے پوچھانے میں وہ چھوٹا بچہ بھاگ کے گیا، ابا پانی لاؤ بول رہے ہوں، شوق سے بھاگا، پانی کا گلاس لیا، وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لے کے آیا، وہ چال میں پانی ادھر تھوڑا گرا ادھر تھوڑا گرا، لے کے آ گیا، ابا پانی پیو بول کے، تو انہیں بھی لے کے آیا، بڑا بھی لے کے آیا، کہ دونوں لانے والوں میں سے کس کا لانا باپ کو پسند آتا ہے وہ بولو۔ وہ باپ کی عظمت و محبت کی وجہ سے بھاگا ہے چھوٹا، مگر محبت کی وجہ سے لے آیا، اس لیے یہ ادا باپ کو بہت پسند آتی ہے، لیکن جو زبردستی جا کے لایا اسے پسند نہیں آتا باپ کو یہ عمل۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا قرآن شریف میں، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، نماز کو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ پڑھنا ہے بھائی، فرض ہے کہتے مول صاحب بولتے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہے زبردستی کر رہا، محبت ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا حضرت کے شعر نہیں آیا؟ بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں۔ اب یہ بے اصولی کئی کو ہوتی اور بے محبت بندگی کئی کو ہوتی، اس کا ذکر ہے اخیر شعر میں، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں۔ نفس کا کام ہے سستی، دل کا کام ہے خواہشات، جذبات، یہ ہونا وہ ہونا، یہ آرزو وہ تمنا، میرے دل میں یہ آرزو ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب نفس پاک نہیں ہوا، دل پاک نہیں ہوا، تو پھر وہ گندگی ہے۔ وہ گندگی رہنے کی صورت میں نہ اصولی زندگی بنتی نہ محبت والی زندگی بنتی۔ یہ لائن سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ سستی لائن ہے نا، بیکار لوگوں کی لائن ہے۔ کچھ رسموں کو رواجوں کو دیکھ کے بہت سارے لوگ بیکار سمجھ لیے جی، حقیقتوں سے نہیں جاننے کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ لائن بیکار لائن سمجھ لی۔ جن کو تھوڑی بہت آگاہی ہے وہ لوگوں نے اس لائن سے دوری اختیار کر لی۔ اتنی محنت، مشقت، مجاہدہ، مخالفت، یہ سب کیا ہے بھائی؟ موٹا موٹا دن میں چل رہا نا بس۔ اکثریت ادھر نہیں آنے کی وجہ یہی ہے، اور دوسری جگہوں پر لوگ زیادہ تعداد میں اس لیے پہنچ جاتے کہ ان کو وہاں کرنا کرانا کچھ بھی نہیں، چلے جاؤ کون سا فرق پڑنے والا ہے؟ یہاں آئے تو ہر چیز چھوڑنا ہے، صرف وہی چیز پکڑنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ اس واسطے نہیں آتے آسانی سے۔ ارے وہ کپڑے ٹھیک کرنا کہتے، وہ چہرہ ٹھیک کرنا کہتے، وہ سر پہ ٹوپی رکھنا کہتے، وہ 5 ٹائم کی نمازاں پڑھنا کہتے،
نگاہوں کو بچانا ہے کہتے ہیں، زبان کو روکنا ہے کہتے ہیں، خواہشات کی مخالفت کرنا ہے کہتے ہیں، جی کی چاہتوں کو پورا نہیں کرنا ہے، یہ سب کچھ کیا؟ اس واسطے یہ خواہشات بندی کے بجائے لوگوں کیا کرے؟ یہ لائن بندی، یہ سب غلط ہے، اس واسطے نہیں آتے۔ ابھی تو غنیمت ہے کہ اس زمانے میں تھوڑا بہت رجوع ہو رہا لوگوں کا، ورنہ جب یہ مذاکرات کی مجلس شروع ہوئی تھی تو ہمارے ہی پرانے 2 4 5 لوگ بیٹھ کے مذاکرہ کرتے تھے۔ یہاں سے معین آباد تک کا سفر کرنے کے بعد بھی وہاں بھی 6 7 لوگ آج رہتے تھے مشکل سے۔ اب ماشاءاللہ دیکھ کے جان کی بڑی خوشی ہو رہی، فلانے بزرگ کے پاس اتنے ہزار لوگ جا رہے ہیں، فلانے کے پاس میں اتنے ہزار جا رہے ہیں، فلانے کے پاس میں اتنے ہزار جا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی بہت اچھی ہے، مگر اب اس میں بھی کیا ہے؟ اصل شعور کو بیدار کرنے، اصل ذہن سازی اور حقیقت کی طرف پوری طریقے سے متوجہ کرنے کی کوششیں، اس میں بہت جگہوں پر کمی ہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بندگی شعوری ہونی چاہیے، سمجھ کے کرو کسی کام کو، اسی لیے توجہ دلائی جاتی ہے۔ اب نفس میں اٹھنے والی جو نفس کو پاک کرنے کا کیا مطلب ہے سمجھ لو۔ اچھا، نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام بول کے بولے، نفس میں ناپاکی کیا کی ہے؟ اللہ کی مرضیات کے خلاف جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں، جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، وہ خراب چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ جو اللہ کی مرضی کے خلاف تقاضے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، خراب ہیں۔ وہ خرابی سے پاک کرنا۔ اب یہ جو تقاضے ہیں یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ تقاضا جس کے ساتھ اللہ اور رسول کی ناراضگی نہیں ہے، اور ایک وہ تقاضا ہے جس کے ساتھ ناراضگی ہے۔ تو وہ تقاضا جو اللہ کی ناراضگی سے متعلق ہے وہ خراب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہے نفس کو پاک کرنا۔ جیسے چائے پینے کا تقاضا ہوا، شربت پینے کا تقاضا ہوا، تو یہ تقاضے کو پورا کر لینا یہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر سیندھی پینے کا تقاضا ہوا، شراب پینے کا تقاضا ہوا، تو یہ وہ تقاضا ہے جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے۔ تو اب نفس کو پاک کرنا کیا ہے؟ جو تقاضا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس تقاضے سے اپنے آپ کو بچانا، بچاتے رہنا یہاں تک کہ اس سے بچنے کی عادت ہو جائے، یہ ہے نفس کا پاک ہونا اس جزئیے سے۔ آپ کا پورا کرتا خراب ہو گیا سمجھیے، ایک آستین پکڑ کے اس کو اچھی طریقے سے دھوئے، بھگائے، صابن لگائے، 3 خط مل لیے تو وہ آستین پاک ہو گئی، قمیص کا ایک جزو پاک ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ پینے کی خواہش میں سے اگر آپ نے اللہ کی منع کردہ چیز سے اپنے آپ کو بچا لیا تو یہ ہے نفس کے اس جزئیے میں نفس کا پاک ہونا۔ شریعت کہتی ہے کہ ایسا کماؤ، نفس کہتا ہے کہ ایسا کمانے سے آمدنی کم ہوگی، جھوٹ بول کر کمانے سے آمدنی زیادہ ہو جائے گی، دھوکہ دے کر کمانے سے آمدنی زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب یہ تقاضا ہو رہا، زیادہ کمانا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا، زیادہ کمانا ہے تو دھوکہ دہی سے کام لینا پڑتا۔ اب یہ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا اسلام میں ناجائز ہے، اللہ رسول کی رضا اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اب ایسی صورت میں اس تقاضے سے آپ نے اپنے آپ کو بچایا تو نفس کی گندگی کا وہ جزیہ سے نفس پاک ہو گیا، دوسری آستین پاک ہوئی سمجھو۔
یہ آستین کے سانپ آئیں. اب ایسے ہی سمجھ لیجئے تمام احکام سے متعلق جو بھی تقاضا اندرون میں خلاف شرع ابھر رہا ہو، اس تقاضے کو دبانا، اسے پورا نہیں کرنا، اس سے بچنا اور بچتے رہنا یہاں تک کہ اس سے بچنے کی عادت ہو جائے، یہ ہے نفس کا پاک ہو جانا. لیکن یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے. تو غرض یہ ہے کہ آخر کا شعر کیا ہے؟ نفس و دل کچھ پاک کر لیجئے غلام، گندگی ہی گندگی اچھی نہیں، بے اصولی زندگی اچھی نہیں، بے محبت بندگی اچھی نہیں. اب وہ دل پاک کرنے کا مسئلہ ہے، جیسے بھی نفس کو پاک کرنے پر بھی اور بہت کچھ سنانا ہے، پھر دل کو پاک کرنے پر بھی بہت کچھ سنانا ہے، محبت کے عنوان پر بھی بہت کچھ سنانا ہے، اصول زندگی پر بھی سب کچھ سنایا نہیں گیا ہے. اس واسطے اس وقت میں تو اتنا ہی کافی ہے. 4:30 ہو گئے، اذان ہو گئی، اور آج کل مغرب چونکہ 6 بجے سے پہلے ہو جا رہی، تو اس لیے اب بجائے 5 بجے کے مجلس 4:30 بجے تک ہی ہو سکتی ہیں. باقی کی باتیں حسب توفیق باری تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے آتی رہیں گی. حق تعالی سب کو علم صحیح عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.